فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر۔ آپ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر
التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں. صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو سورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر سورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں سورت کی یہ فضیلت، فلاں سورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض سورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو سورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. اگلی حدیث ہے 7558. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ. نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہیں. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا. ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ.
اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن. بھائی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا جائے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتا ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. ہے بھائی، لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے سے پڑھے ہیں. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس میں مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ. لیکن آسان کام آپ لوگوں کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی نہیں آتا، لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے. بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام. اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب جس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام
نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ 2 کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں. قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے. یہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا. یہ تو ان لوگوں کی فیت کو ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے، ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی، ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا گھر بساؤ یار، بھاڑ میں جائے وہ، ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام. کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست. کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں، داڑیاں رکھوا دی ان کو، تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں، لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے، لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ چرسی جی، تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں، ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے، بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے، یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں ہے، عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکتے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے، تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. وہ نبی کو خوش کر رہے
हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं फिर भी खुश नहीं हूंगा। क्यों? यहां नबी को खुश करने का मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं था, जाते नबी मकसूद थी जिसमें अल्लाह नहीं था। तो इसमें बता दिया गया कि नबी को खुश करना भी जब सवाब है, जब उस खुश करने का मकसद किसको खुश करना हो? अल्लाह को खुश करना हो। तो इस्लाम में पहले कौन है? अल्लाह है। तो वो अल्लाह क्या कहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने तुम्हें पैदा किया है इसलिए नहीं कि तुम्हें हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त महारत हासिल हो जाए, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक एक बनु उमैया का पता चल जाए कौन कितना खराब था और कौन कितना नेक था, और बनु अब्बास का पता चल जाए, इसलिए पैदा किया। लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। आप कह सकते हैं भाई अच्छा अमल यही है जो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अमल है कि हमने आवाम को उलझा दिया है इन मसाइल में, बहुत अच्छा अमल है। आवाम पहले गलत समझ रही थी, हमने सही समझा दिया आवाम। तो कुरान ने इसको भी कहा है कि अच्छा की डेफिनेशन वो है जिसको कौन अच्छा कहे? अल्लाह अच्छा कहता है जिसको। अल्लाह उसके रसूल ने जिस अमल को अच्छा कहा, अल्लाह उसके रसूल ने उस अमल को अच्छा कहा है जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। एक तो इस्लाम के बेसिक अकीदे, तौहीद, रिसालत, फरिश्तों का वजूद, ये तो बेसिक हैं जिसको हम ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई बेसिक अकीदा नहीं है इस्लाम में। बाकी वो नजरिया जिसका अमल से ताल्लुक हो उसको फोकस करना पड़ेगा। अमल किसे कहते हैं? कुरान ने अलहम से लेके वन्नास तक इतने ऑर्डर दिए हैं कि अगर आप उन ऑर्डर ही को पूरा कर ले, मैं कहता हूं इससे अच्छा इंसान दुनिया में फिर वजूद में नहीं आ सकता। आपके पास टाइम कहां है उनको पूरा करने के लिए? कुरान कह रहे तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। देखो मुशरिकीन मक्का भी ना अपनी चंद मजहबी रसूमात को लेके बैठ गए थे और वो ये समझते थे कि इससे कौन खुश होता है? अल्लाह खुश होगा। कुरान ने जगह जगह नफी की। क्या अंदाज है कुरान का? कुल ए नबी इनसे कह दीजिए तालौ आओ अतलू, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं अल्लाह का कलाम। मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, मैं बताता हूं तुम्हारे रब ने कौन सी चीजों को हराम किया है। ये जो तुमने जाहिलियत की चंद रसूमात को पकड़ के बैठ गए हो ना अपने तौर पर, अब मेयार एक तुमने बना लिया, ये नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कौन सी चीजें जिनसे खुदा नाराज होता है और कौन सी चीजें जिनसे खुदा खुश होता है। आओ, कितना अच्छा अंदाज है कि ये ऐसे है जैसे एक आदमी कंफ्यूज फिर रहा हो, पागलों की तरह दीवारों से टकरे मार रहा हो, उसको मंजिल न मिल रही हो। उसने जाना है जनाब सदर जाना है, कोई गांव देहात से कोई बंदा कराची आ गया, या उसने कैंट स्टेशन जाना है। अब इससे पूछता है, वो कहता है कैंट स्टेशन इधर को है, वो इधर को चलने लगा। दूसरे से पूछता है, वो कहता है नहीं, वो भी सही बता रहा है कि इधर को है, लेकिन इतने पेचीदा तरीके से बता रहा है कि तू पहले यूं जाना, फिर यहां से जाके ना एक गोले गंडे वाला आएगा, वहां से राइट टर्न हो जाना, फिर एक कुल्फी वाला है, उधर से लेफ्ट टर्न हो जाना, उधर 4K का स्टॉप आएगा, वहां से फिर बस में चढ़ के फिर उधर उतरना, फिर यूं। बौखला गया यार। दूसरा बंदा, भाई छोड़ इसको, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू यहां से ना इधर से जाने के बजाय इधर रश होगा, इधर रश होगा, तू यहां से निकल जा कटी पहाड़ी से यूं निकलेगा, फिर उधर से बनारस में टर्न मारेगा, उधर शेरशाह उधर जाएगा। रोड थोड़ा खराब है लेकिन रास्ता खुला हुआ है। फिर अब वो शेरशाह क्या होता है, ऐसे में कोई अक्लमंद कहेगा इधर आ यार, ऐसे ही होता है ना स्टाइल। अबे इधर आ, ज्यादा लंबी चौड़ी टेंशन में पड़ने की, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही आ रहा हूं। हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं कि अबे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है, वो छोड़ दे यार। वो मैंने कि अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफूल दैन, आमीन बिल जहर, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने। अहले हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे, वो बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बड़ी बहुत मुतासिर हुए। तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो 30-40 में 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजर न्यास, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ।
तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत हुई, खानदान जाहिर है मलामत करता है, तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पेनोडॉल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, हर डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है, मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में जिसका कोई फिरका नहीं है। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए, जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां महल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो, और उधर तो उलमा की सलाहियत है जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही हल। जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में। पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना, तो बड़े अच्छे कहते हैं। होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन, फिर उनके तंग ना करना शुरू कर दें उनको। क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी को, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा मैं, 3 दिन लगाता हूं। ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, और ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें बनाई हुई है हमने, ये ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सैरोज़े में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की हैं इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई ये रफ, कह रहा छोड़ तू जैसे कर रहा है ना करता है। ये जो सऊदी अरब में तबलीग जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदिया के खिलाफ बयान दे बयान दे बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी, जो मेरे शेख हैं, उन्होंने कहा तबलीग। तो आज इंशाअल्लाह इसके बारे में, दुआ के बारे में कुछ बात करूंगा कि हम लोग दुआओं से बहुत ज्यादा गाफिल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दुआ के बारे में फरमाया उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके से।
جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ
سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ہے, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو.
ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے, خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی, تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں, مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟
قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا. جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب
نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام